السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ کچھ احمق ایسے بھی ہیں جو اب بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ مندر، مسجد اور چرچ میں رہنے والے خدا ضرورت کے وقت کارآمد نہیں ہوتے۔ نعوذ باللہ۔ خدا پر یقین رکھنے والوں کی توہین کرنے کے لیے یہ ایک احمق کی طرف سے کل سوشل میڈیا پہ کی گئی پوسٹ ہے۔ زیادہ تر امکان ہے کہ یہ کورونا کے پھیلاؤ کے ساتھ بارش، سمندری طوفان اور دیگر قدرتی آفات کی وجہ سے کسی ذہنی مریض کے ذریعہ کہیں کونے میں بیٹھ کر لکھا ہوا پوسٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فون ہے جس میں انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو کچھ بھی لکھنے کا موقع کورونا نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ جب زندگی میں پریشانی اور مشکلات پیش آتی ہے تو ایمان میں کمزوری والے اور وہ لوگ جو استدلال کی خوردبین کے ذریعے خدا کو ڈھونڈتے ہیں اور خدا کو ایک افسانوی یا خیالی کردار کہنے والے لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں زندگی میں عموماً سامنا کرنے والی بھوک، خوف، قدرتی آفات، پیاروں کی جدائی، بیماریاں، ان میں سے کوئی بھی خدا پر سچے یقین رکھنے والوں کو مایوس کا سبب نہیں بنتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کو خدا نے بھیجا ہے اور ہماری واپسی اسی خدا کی طرف ہے۔ ایسے لوگ مصیبتوں کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی قابل ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کی مختصر مدت میں آنے والی بیماری، خوف، قحط، قدرتی آفات وغیرہ کے آزمائش سے کہیں زیادہ آزمائش کا سامنا کر رہا ہے۔ وہ ہے نعمت کی آزمائش۔ خوشگوار کھانا کھانے کے دن وہ دن بھی گزارے جب کوئی مالی پریشانی نہ تھی۔ کورونا کا لاک ڈاؤن اور ماسک کے بغیر سفر کرنے والے دن و رات۔ بھائیوں، یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسے مواقع ہی زیادہ رہیں۔ وہ لوگ جو اب پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، پہلے فخر کے ساتھ گھومتے تھے کہ سب کچھ ان کی اپنی ہی طاقت سے ہوا ہے۔ جب آج پوری دنیا کسی بحران کے عالم میں ہے، بے بس ہیں۔ ایسے گمراہ مفکرین کا کیا فائدہ ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ خدا آج کہاں ہے، اور اب اس سوال کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے، ہم آپ کو برائیوں اور بھلائیوں سے آزماتے رہتے ہیں، آخر کار آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ ہمیں جو بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہے وہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی آزمائش ہے کہ ہم شکر گزار ہیں یا ناشکرے۔ زندگی کی تمام فلاح و بہبود نعمت ہے۔ یہ سب نعمتیں ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ نعمتوں کو فراموش نہ کریں۔ زندگی میں ہماری ہر آزمائش ہمارے گناہ میں پھنس جانے اور جہنم میں مبتلا ہونے کے بجائے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ایک انتباہ ہے۔ قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ان کو اس سے بڑی سزا ملنے سے پہلے ہم انہیں اس دنیا میں تھوڑی سی سزا دیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ زندگی کی ہر پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ پر توکل کریں، اس کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بھلائی اور برائی اسی کی طرف سے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر ہم پیٹھ پھیر لیں تو ہمارا کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ جو روشنی سے پیٹھ پھیرتا ہے وہ صرف اپنا سایہ دیکھتا ہے، جو سائے کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو آئیے روشنی کی راہ پر گامزن رہیں جو ایمان ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ سایہ یقینی طور پر راستہ دیتی ہے۔